نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، سورۃ عنکبوت کا درس چل رہا تھا۔ اسی میں ایک آیت ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ یہاں اللہ جل شانہ ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ دین پر عمل نہیں کر سکتے یا دین کا کام نہیں کرتے، ان کا عذر یہ ہے کہ ماحول سازگار نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری زمین بہت وسیع ہے، اگر اس زمین میں اس علاقے میں رہ کر دین کا کام نہیں کر سکتے تو یہاں سے ہجرت کر جاؤ، کسی دوسری جگہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے وہ میری بات میں لگ جاؤ اور دین کا کام کرنے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ وگرنہ کیا ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ جب فرشتے ان لوگوں کی جان نکالیں گے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو وہ کہیں گے جی کہ ہم کیسے عمل کرتے، ہمارا تو ماحول سازگار نہیں تھا، ہم تو بڑے مجبور تھے۔ تو فرشتے ان سے یہ کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو وہاں ہجرت کر جاتے۔ تو اس لیے اگر کسی علاقے میں رہ کر انسان کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہے یا دین کی محنت ناممکن سی ہے تو ہجرت کر جائے۔ اسی علاقے میں کوئی رہنا فرض تو نہیں ہے جہاں انسان پیدا ہوا ہے یا جہاں اس کے باپ دادا رہتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ انبیاء علیہ السلام سب کو ہی دین کے لیے ہجرت کرنی پڑی، حالانکہ وہ کتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں۔ تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں؟ اس لیے جو ہے انسان کو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں کہ اگر میں ہجرت کر کے چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کہ میں چلا جاؤں گا اپنے علاقے سے، ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے علاقے میں چلا جاؤں، مر جاؤں، اور جو ہے تو اللہ نے اس کی اطمینان دلایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہے ہی، اس علاقے میں بھی رہو گے تب بھی موت آئے گی، ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے جاؤ گے تو بھی موت آئے گی، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ دوسری بات ہمیشہ ذہن میں یہ آتی ہے کہ علاقہ چھوڑوں گا تو وہاں جا کر معاش کا کیا ہوگا؟ یہاں تو کام چل رہا ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست و احباب ہیں، ایک نظام زندگی چل رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وہ کتنے جانور، کتنے نہیں بلکہ سارے جانور زمین میں ہیں، کیا وہ اپنا رزق، اپنی روزی اٹھائے پھرتے ہیں؟ نہیں۔ جب وہ نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ یرزقها وإیاکم، جو رب ان اربوں کھربوں جن کی گنتی کسی کو معلوم نہیں ہے ان کو روزی دیتا ہے تو وہ تمہیں بھی دے گا، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس لیے ایسے موقع پر انسان کو زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی آخرت کے پیش نظر ہجرت کر لینی چاہیے۔ اس سے کچھ آگے چل کر مشرکین کی ایک بری صفت کا بیان کیا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ مشرکین کی عادت تھی، جب وہ سفر کرتے، کشتیوں میں سوار ہوتے اور وہاں طوفان آ جاتا اور وہ پھنس جاتی، اس وقت پھر وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ مشرک بھی سمجھتے تھے کہ یہاں کوئی بت شت کام نہیں کریں گے، یہاں اللہ ہی نکالیں گے، اللہ کے علاوہ یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، خالص دعا کرتے تھے، اللہ ان کی دعا قبول کر لیتے تھے۔ تو یہاں اخلاص کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مومن ہو جاتے تھے یا نیک ہو جاتے تھے، نہیں، بلکہ اس وقت ان کا عقیدہ یہ ہو جاتا تھا کہ اس مصیبت سے اب ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس کو خالص لفظ سے جو ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو کنارے پہ پہنچا دیتے، اس طوفان سے بچا لیتے، پھر شرک شروع کر دیتے۔ اب دیکھیے یہاں یہ ہے کہ اللہ ان کی دعا قبول کرتے، انہیں نجات دیتے۔ اور ایک دوسری آیت ہے جو آگے آئے گی کسی صورت میں، وہاں یہ ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ کافروں کی دعا بیکار ہے، وہ نہ سنی جاتی ہے نہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے، اور حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
اس لیے کہ مقام کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے، موقع کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ یہ جو پہلی دعا کا تعلق ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے ان کی بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ جو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے دونوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی صورت میں آگے چل کر، بلکہ صورت کے آخر کے قریب جا کر ایک آیت ہے، بلکہ سورت کی آخری آیت کہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے دین کے راستے میں مشقت برداشت کرے گا، محنت کرے گا، ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے۔ یہاں سبلنا، یہ سبیل کی جمع ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کسی ایک آیت کے اندر محدود نہیں کیا۔ اور جو لوگ ایک ہی راستے کو متعین کر دیتے ہیں کہ اس کے بغیر جنت نہیں ہے، تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس لیے اپنی غلط فہمی سے نکلنا ضروری ہے، تاکہ نہ خود غلط فہمی میں رہیں اور نہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی ہو۔ دیکھیے، نبوت کے جو مجموعی کام ہیں وہ 3 ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو تشریف لاتے ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ 3 ہیں، اور ان کے جو کرنے کے طریقے ہیں وہ 4 بتائے گئے ہیں۔ پہلا کام کیا؟ اشاعت دین، دین پھیلانا۔ دوسرا کام ہے دفاع دین، اس کی حفاظت کرنا۔ تیسرا کام ہے نفاذ دین، اس کو جو ہے نافذ کرنا، جو حکم اللہ کی طرف آئے اس کو نافذ کرنا۔ اب یہ نبوت کے یہ 3 کام ہیں، اس کے کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک تقریر ہے، زبان سے کہنا۔ نمبر 2 تحریر ہے، لکھ کر بھیجنا، لکھ کر دینا۔ نمبر 3 ضرورت پڑ جائے تو مناظرہ ہے۔ نمبر 4 اس سے بڑی ضرورت کہیں پڑ جائے تو جہاد ہے۔ مجموعہ نبوت 3 کام ہیں، اشاعت دین، دفاع دین، نفاذ دین۔ اس کے کرنے کے 4 طریقے ہیں، اس کے کرنے کے 4 طریقے ہیں، تقریر سے، تحریر سے، مناظرہ سے، جہاد سے۔ اب یہ جو 3 کام اور 4 طریقے ہیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے ایک ہی کام کرنا ہے، صرف نفاذ اسلام کا، تو یہ جرم ہے۔ میں نے ایک ہی کرنا ہے دفاع اسلام کا، تو یہ بھی غلط ہے۔ میں نے ایک ہی کام کرنا ہے اشاعت اسلام کا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ 3 کام اگر نہیں ہوں گے تو انبیاء علیہ السلام کے جو آنے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اب اشاعت دین جو ہے یہ فضائل سے ہوتا ہے، لوگوں کو فضائل سنائیں، نفع سنائیں، دین پھیلے گا، ترغیب سے ہوتا ہے۔ اور دفاع دین یہ دلائل سے ہوتا ہے، اور نفاذ دین یہ طاقت سے ہوتا ہے۔ اس لیے تینوں کام جو ہے وہ ہمارے کام ہیں۔ اشاعت دین فضائل والا کام بھی ہم نے کرنا ہے، دفاع دلائل والا کام بھی ہم نے کرنا ہے، نفاذ طاقت والا کام بھی ہم نے کرنا ہے۔ اگر فضائل والا دلائل نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ دلائل دینے والوں کی مخالفت تو نہ کرے۔ اگر دلائل دینے والا طاقت نہیں رکھتا تو طاقت رکھنے والوں کی مخالفت تو نہ کرے۔ تو اس لیے اس بات کو ہمارے زمانے کے اعتبار سے سمجھیں۔ ہمارے زمانے میں فضائل والے کون ہیں؟ تبلیغ کرنے والے۔ تبلیغ کرنے والے ان سے مراد خاص تبلیغی جماعت مراد نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تبلیغی جماعت ہے، ہمارے علماء ہیں، ہمارے خطباء ہیں، ہمارے واعظین ہیں، اور ہمارے جو ہے خانقاہوں میں بیٹھنے والے ہمارے حضرات جو اصلاح کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں یا خود تشریف لے جاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، یہ سارے فضائل والے ہیں۔ اور دلائل کا کام اہل علم کے ذمے ہے، مناظرین کے ذمہ ہے، جیسے ہماری اتحاد اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کے علاوہ ہر علاقے، ہر ملک کے اندر ایسے اہل علم موجود ہیں اور تھے اور رہیں گے، جو لوگوں کو دلائل کے ساتھ جو ہے ان کے شکوک و شبہات کو دور کرتے ہیں اور دین پر آنے والے اشکالات کا دفاع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نفاذ دین کے لیے طاقت چاہیے، جو مجاہدین کا کام ہے۔ اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں دوسرا نہیں کر پا رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کرنے تینوں ہیں، نیت اور ارادہ تینوں کا ہو۔ جب تک دوسرے میں نہیں لگ سکتے تو دوسروں کو
طنز کا نشانہ نہ بنائیں، تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اعتراض نہ کریں، بلکہ ان کی معاونت کریں جیسی بھی ہو سکتی ہے، جان سے ہو، مال سے کم دعا سے ہو، کم سے کم ان کے لیے اپنے دل کے اندر محبت اور زبان سے اظہار محبت جیسی باتیں تو ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر 3 کام نہیں ہوں گے تو دین نہیں پھیل سکتا۔ یہ بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ جل شانہ ہے ہمیں پورے دین پر چلنا اور پورے دین کی محنت کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ میں پھر آخر میں عرض کرتا ہوں، 3 کام ہیں، ایک اشاعت دین ہے، دفاع دین ہے اور نفاذ دین ہے، اور کرنے کے 4 طریقے ہیں: تقریر سے، تحریر سے، مناظرے سے، جہاد سے۔ یہ چاروں طریقے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیے ہیں، قرآن پاک کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں پورا قرآن پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک آدھی آیت دیکھی، ایک آدھا راستہ دیکھا اور اسی پر جم گئے اور ڈٹ گئے اور دوسروں کو غلط سمجھنے لگیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی خیر کے کام میں آگے بڑھائے اور شر کے کام سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی بندہ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو واقعتاً دین کے کام کرنے کا مقصد اور انتہا وہ جنت میں جانا ہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جنت تک پہنچنے کا اور اپنے ذات تک پہنچنے کا اور اپنے دیدار تک پہنچنے کے لیے راستوں کو آسان کر دے، اور اللہ ہماری محنت کو قبول فرما لے اور ذریعہ نجات بنا دے، امت کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔